یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر پروین سید کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اور دیکھو، آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں نا، تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گی، اور پھر اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھو، کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتی ہو، اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو، یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتی تھی۔ اور سنو، ایسا ویسا سوچ سوچ کے خود کو تکلیف مت دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں۔ رب پر یقین رکھیں، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ جس دن آپ نے اس کے فیصلے دل سے قبول کر لیے، آپ مطمئن ہو جائیں گی۔ اللہ تو مستقل تکلیف سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف دیتا ہے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے جو چھن گیا ہے آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اس چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب اسے وہ چیز یا وہ انسان نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں بھی روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں سارے رشتوں کی حقیقت دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اور بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھو، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں اور جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں، اور وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کے غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گی تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گی۔ اور سنو، وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو بھی سنا جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری سلا لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اور سنو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اپنے منصوبوں سے بہتر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کرنا مشکل ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں تسلی کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کل تمہیں کیا پریشان کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور در حقیقت وہی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھو، وہ صرف ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ چیز ملے۔ بس اس عمل پر بھروسہ رکھو، امید نہ کھو دو، اور اپنی دعاؤں کو ترک نہ کرو۔ جلد ہی وہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتی ہو، انشاءاللہ۔ اور سنو، پریشان کیوں ہوتی ہو؟
کیا بھول گئی ہو کہ اللہ پاک کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تم باہمت ہو اور اللہ کو بہت پیاری ہو، اس لیے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ صبر کرو، یہ آزمائش بھی جلد ختم ہوگی اور تمہیں ایک خوبصورت انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، اپنی عزت کرو اور کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ جو شخص آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ وقتی جذبات اور عارضی تعلقات میں خود کو ضائع نہ کرو۔ سچی محبت ہمیشہ حلال راستے سے آتی ہے اور جو آپ کے لیے مقدر ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ خود کو دوسروں کے لیے آزمائش نہ بنائیں اور نہ کسی کو اپنی پاکیزگی آزمانے دیں۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں، کیونکہ جو لوگ آپ سے واقعہ محبت کریں گے وہ آپ کی عزت اور پاکیزگی کی قدر کریں گے۔ ایمان اور صبر رکھیں، بہترین وقت ضرور آئے گا۔ سنو، اللہ کچھ دعائیں اس لیے بھی دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ پہلے تمہیں ان کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دعا کی قبولیت تمہارے لیے وبال بن جائے۔ کچھ کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے۔ یقین رکھو جو اس کی دیر ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور سنو، تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتی ہو۔ مایوس مت ہو، اللہ سنے گا تمہارے دل کی التجا اور کہے گا کن۔ اللہ جانتا ہے اس کے در پر لوگ خالی ہاتھ لوٹنے نہیں آتے۔ سنو اے خوبصورت دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تمہارا یوں ہی کوئی بات پڑھ کر مسکرا دینا اور کسی تحریر پر آنکھیں نم ہو جانا یا کسی بات پر دل کا دھڑکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اندر بہت سے جذبات چھپائے بیٹھی ہو۔ ہنس کر آگے بڑھو اور دکھ دینے والوں پر فاتحہ پڑھ لو۔ تم شہزادی ہو اور شہزادیاں ہار نہیں مانتی، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتی جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ اور سنو، اس بار خاموشی اختیار کرنا اور اس خاموشی میں اپنے معجزوں کے آنے کا انتظار کرنا، اور اس بار وقت کا حساب چھوڑ دینا۔ تقدیر اور دعا کا راز۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو یا تو وہی چیز دے دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی اور نعمت عطا کی جاتی ہے، یا پھر کسی آزمائش کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے میں کبھی سستی نہ کریں، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور سنو، اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارا ادھورا قصہ بھی خوبصورتی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ اس سال تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے انشاءاللہ۔